أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والهند والهنام والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والهجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاسلي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. ایک اعلان رہ گیا تھا، آپ نظر فرما لیں کہ اس امام باڑے کے گیٹ کی تعمیر قریب شروع ہونے والی ہے. آپ خدا سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تعاون فرمائیں. صلوات محمد اللہ کی مسلسل پہلی محرم سے جس سلسلہ میں محنت کا آغاز ہوا، الحمدللہ آج آخری مجلس ہو رہی ہے اور جتنی گفتگو ہوئی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو عنوان قرار دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ نازل ہونے والی آیت مبارک. ایک سورہ توبہ اکیلا ایسا سورہ ہے جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہے. بقیہ ہر سورے کا آغاز اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کریں اور ہر جو کام جس کی کچھ وقت ہو، جس کی کچھ اہمیت ہو، اس کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کریں. اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو حدیث کے آخری فقرے ہیں کہ فہوا ابتر، یعنی وہ کام ابتر ہوگا، نامکمل ہوگا اگر اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کریں.
میں نے آپ کے سامنے یہ بھی عرض کیا کہ جو کچھ سارے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، اور جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے۔ اور ہمارے مولا نے فرمایا وہ انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک دن عرض کیا تھا کہ بے کی کشش 11 نقطوں سے مکمل ہوتی ہے اور ایک نقطہ نیچے دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بے بنتا ہے تو مکمل 12 نقطے ہوتے ہیں۔ خدا عالم سلامت رکھے، ہمارے قوم ہماری ملت کی شان ہے جناب جعفر مرزا صاحب اللہ جو نخاس میں قیام فرماتے ہیں، بہترین کاتب ہے، اور اس وقت 45 میں ان کا کوئی جواب موجود نہیں۔ کل میرے گھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، اور چونکہ میری عادت ہے کہ کوئی بات کسی سے اگر معلوم ہوتی ہے تو میں حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ انہوں کے میدان کی بات ہے، لہٰذا انہوں نے مجھے بتایا کہ بے کی کشش 11 نقطوں سے مکمل ہوتی ہے، اور ایک نقطہ اور لگا دیا جائے تو 12 نقطے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ الف کی کشش 5 نقطوں سے ہوتی ہے۔ یہ الف جو بنتا ہے یہ 5 نقطوں سے مل کے بنتا ہے، یعنی اگر 5 نقطے برابر ہو تو اس کو مل کے الف بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت کیا انتظام قدرت ہے، الف میں 5 بے میں 12 بہت بڑھا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک علم کا آغاز ہی نہیں ہو سکتا جب تک 5 اور 12 سے وابستہ نہ ہو۔ صلوات علی محمد۔ تو الف میں 5 ہے اور بے میں 12 ہے۔ اب ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دیکھیے ابھی لوگ کہتے ہیں 2 اور 2 مل کے 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 مل کے 5 نہیں ہوتے، لیکن یہ عجیب و غریب قسم کی میتھمیٹکس ہے۔ آپ جب سمجھیں گے تب دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ الف میں 5 ہے اور بے میں 12 ہے، پنجتن 5 امام 12، اور یہ عجیب میتھمیٹکس ہے کہ 5 اور 12 کو ملائیے تو 17 نہیں ہوتے، 14 ہوتے ہیں۔ صلوات علی محمد۔ اللہ نے سب سے سمجھی یا نہیں سمجھی، لیکن جب سمجھ میں آئے گی تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ صلوات علی محمد۔ بتائیے ابھی تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کے نام سے استعانت چاہتا ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ کے نام، اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ سے مدد نہیں چاہتا بلکہ اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں۔ کل اللہ کے لفظ پر آپ سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کا نام کہیں سے نکلا نہیں ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یہ نام کہیں سے نکلا نہیں ہے، کہیں سے آیا نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی اللہ کے نام کا کوئی ترجمہ نہیں کیا جا سکتا کہ عربی میں اللہ ہے تو فارسی میں یہ ہوگا، تو انگریزی میں یہ ہوگا، تو لیٹن میں یہ ہوگا۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، جو کہ یہ اللہ کا اس میں ذات ہے، تو جو اس میں ذات ہے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا یہ نام کیوں ہے، یہ اس میں ذات اللہ کیوں ہے، اس سلسلے میں بعض علماء نے بعض باتیں بیان کی ہیں، بہت سی باتیں بیان کی ہیں، لیکن ابھی تو میں نے آپ کے سامنے بہت تھوڑی سی باتیں عرض کی ہیں۔ آج ایسی مجلس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ مکمل ہونے والا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنے فضائل علماء نے بیان کیے ہیں کہ جن کو ایک ساتھ بیان کرنا ناممکن ہے۔ تو اب ہمارے مولا نے کتنے بیان کیے ہوں گے، یہ تو عبداللہ ابن عباس نے ایک تلاوت کرنا بہت تھوڑی سی چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے بہت کچھ سن لیا 10 دن میں، ایک دوسرے عشیر بہت تھوڑی سی چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اس کا نام، اس پہ ذات اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، لیکن اس کو اللہ کہا کیوں جاتا ہے، اس سلسلے میں علماء نے چند باتیں تحریر کی ہیں، جو ساری باتیں چھوڑتے ہوئے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ علماء نے یہ تحریر کیا ہے
کہ یہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ الہ سے بنا ہے، اور اللہ کا مطلب جو ہوا کہ جس کی طرف لوگ گھبرا کر آئے اسے اللہ کہتے ہیں۔ جس کی طرف لوگ پریشانی کے عالم میں رجوع کرے، گھبراہٹ کے عالم میں رجوع کرے، اسے اللہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی بچانے والا نظر نہیں آتا، کوئی سہارا دینے والا نظر نہیں آتا، تو وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی جانب، اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا سمجھیں آپ؟ اس لیے اسے اللہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ مخلوق پریشانی کے عالم میں جس کی طرف رجوع کرے اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا سمجھیں آپ؟ بتائیے گا کہ مخلوق پریشانی کے عالم میں جس کی طرف رجوع کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اور صاحب لولاک نبی جب اپنے بدن میں ذوق محسوس کرے تو جس کی ڈیوری پہ آئے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات محمد فاطمہ کہتے ہیں۔ جب پیغمبر نے اپنے بدن میں ذوق محسوس کیا، آپ حدیث کے سامنے یہی تو سنتے ہیں نا کہ پیغمبر کہیں اور نہیں گئے بلکہ بی بی فاطمہ زہرا کے دروازے پہ آئے۔ تو یہ ہے بی بی فاطمہ زہرا۔ 12 دن یہ موضوع نہیں ہے، موضوع چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ میں کل سے آپ کے سامنے 12 عرض کر رہا ہوں کہ اس میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام موجود ہیں، 4 لفظ ہیں اور اللہ کے 3 نام اس چھوٹی سی آیت میں موجود ہیں۔ پہلے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک نام اللہ، دوسرا نام رحمان، تیسرا نام رحیم۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رحمان رحیم، اللہ رحمان رحیم۔ اللہ نے نہیں کہا کہ صرف بسم اللہ الرحمن کہو یا بسم اللہ الرحیم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی وہ اللہ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، یا استعانت کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے کہ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دیکھیے آج تھوڑا سا تفسیرہ رحمان الرحیم کو ہوگا اور بقیہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا، لیکن آج کی مجلس میں آج کی تاریخ کی مناسبت سے جو ایک بہت خاص بات میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے نام سے مدد مانگو۔ کس سے مدد مانگو؟ اللہ کے نام سے مدد مانگو۔ دیکھیے پوری مجلس میں اگر یہ جملہ رائگاں ہو گیا تو مجلس میں کچھ بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کہ عربی کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ عربی زبان میں مخصوص نام کو علم کہتے ہیں۔ آپ نہیں پہنچے کہ مخصوص نام کو علم کہتے ہیں۔ جب بسم اللہ میں اللہ چاہے تو یہ علم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ علم کہلاتا ہے۔ تو ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ خالی اللہ سے مدد نہیں مانگی جا سکتی بلکہ اللہ کے علم سے بھی۔ ارے بھائی صلوات اللہ کے علم سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب پریشان نہ ہوئیے گا، گھبرائیے گا نہیں کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، یہ خالی میں نے لفظی روایت سے بیان نہیں دیا، حقیقت میں علم کا جو مطلب وہاں ہے وہی علم کا مطلب یہاں بھی ہے۔ اس لیے کہ علم کسے کہتے ہیں کہ علم کہتے ہیں مخصوص نام کو۔ نام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، تو نیا نام انسان کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اس رائے کو اس پرچم کو بھی علم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لشکر کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اور کیا آپ نے تو اس کا نام بھی علم اور یہ بھی علم، تو جب اس علم سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو پھر اس علم سے مدد کیوں نہیں مانگی جا سکتی؟ سمجھ رہا؟ لوگ کہتے ہیں یہ حضرت عباس کا علم ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے اور بات کروں گا تو علم سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے مدد چاہتا ہوں، مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے علم سے مدد چاہتا ہوں۔ نام کو علم کہتے ہیں۔ سنی عزم و قدیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا کائنات کی ولایت اور خلافت کا اعلان کیا۔
وہ کر رہا اعلان کیا، بنایا نہیں۔ یہ غدیر کے میدان میں علی مولا بنے نہیں ہے، سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، بلکہ جہاں تو اعلان ہوا ہے، جیسے جب نبی 40 سال کے ہو گئے تو اعلان رسالت کیا، لیکن نبی کب سے تھے؟ کسم تو نبی ہے، وہ آدم و بین اللہ وسیع، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آبگل کے درمیان تھے، سمجھ رہا، تو نبی تو پہلے سے تھے، جب 40 سال کے ہوئے تو اعلان ہوا، اب جب سے محمد نبی تھے تب سے علی ولی تھے۔ شاید کبھی میں پڑھ چکا ہوں، لیکن میں بات سیدھے سیدھے دوہرا دیتا ہوں کہ بچے بھول نہ جائے۔ علامہ ہلی نے تحریر فرمایا کہ جب مولا کائنات چھوٹے سے تھے، گہوارے میں تھے، تو رسول اللہ علی کی گہوارہ جرمانی کرتے تھے، علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ کون جھولا جھلاتا تھا؟ اللہ کے رسول جھولا جھلاتے تھے۔ کس کو جھولا جھلاتے تھے؟ مولا علی کو جھولا جھلاتے تھے۔ فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہوتی تھی تو نبی علی کو جھولا جھلاتے تھے نبی علی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت اسد کسی کام میں مشغول ہے تو نبی جھولا جھلا رہے۔ جسے جبرائیل جھولا جھلائے اسے حسین کہتے ہیں، اور جسے محمد جھولا جھلائے تو جب رسول اللہ مولا علی کو جھولا جھلاتے تھے تو خالی جھولا نہیں جھلاتے تھے بلکہ لوری بھی سناتے تھے۔ جیسے آپ اپنے بچے کو سناتے ہیں تو لوگ لوری سناتے ہیں کہ بچہ سو جائے، ایسے ہی رسول اللہ بھی جب مولا علی کی گہوارہ جرمانی کرتے تھے، جھولا جھلاتے تھے، تو رسول اللہ بھی لوری سناتے تھے۔ اب وہ لوری آپ سنیں گے؟ آپ وہ لوری سنیں گے؟ دیکھیے عزیز دن کا وقت ہے، لوری سنانے میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہی تو ذکر علی کا اعلان ہے کہ آپ لوری سنیں گے اور اپنی بیداری میں ثبوت دیں گے کہ رسول اللہ علی کی گہوارہ جرمانی کرتے تھے۔ اب وہ لوری کیا ہوتی تھی؟ کیا ہوتی تھی لوری؟ ایک پھینک دیا، اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا علی انت رفیع، کیا فرمایا؟ ایک پھینک دیا کہ یا علی انت رفیع، پھر لوری کو چھوڑا، پھر پھینک دیا یا علی انت وسیع، پھر ایک بات کہہ دیا یا علی انت وارثی، پھر جھولا جھلایا یا علی انت خلیفتی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ پیر دیتے جا رہے ہیں یا علی انت اخی، تو میرا بھائی ہے، یا علی انت وسیع، تو میرا وسیع ہے، انت وارثی، تو میرا وارث ہے، انت خلیفتی، تو میرا خلیفہ ہے۔ ابھی مولا علی گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے، تو نیا گہوارے میں ہے، جھولے میں ہے، ابھی دعوت رسیلہ میں مدد کا وعدہ نہیں دیا ہے، ابھی بستر رسول میں نہیں سوئے، ابھی بدر کے میدان میں تلوار نہیں چلائی ہے، ابھی احد کے میدان میں نبی کی نصرت نہیں کی ہے، ابھی خندق کے میدان میں کل ایمان کا لقب حاصل نہیں کیا ہے، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں علی سے گہوارے میں؟ تو میرا بھائی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا وارث ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ علی جھولے میں ہے، رسول خلافت علی کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب تو مسلمان سمجھ گئے کہ جھولے سے خلیفہ ہونا اور ہوتا ہے جھولے سے خلیفہ۔
جب میرے مولا کے حوالے میں تھے غزیر کے میدان میں بڑے مجمع میں نبی نے علی کو ہاتھوں کو اٹھا کے کیا فرمایا کہ اللہ مولا اللہ میرا مولا وانا مولا المومنین کا مولا. پھر فرمایا من تم کو مولا ہو فہذا علی بن مولا, جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی آپ نے اس سے بغور نہ کیا. ایک سوال ہوتا ہے کہ جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان غزیر کے میدان میں کیا تو یہ ہاتھوں کو اٹھا کے دکھانے کی ضرورت کیا تھی, اور جب دکھا دیا تھا تو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ ابھی میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی کہ بسم اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے, اور مخصوص نام کو علم کہا جاتا ہے. سنایا, مخصوص نام کو علم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کے نام سے, اللہ کے علم سے مدد مانگی جائے. غزیر میں علی کو رسول نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا. کسی شخص نے ہمارے چوتھے امام سے سوال کیا کہ مولا آپ فرمائے کہ جب غزیر کے میدان میں رسول اللہ نے مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا, منقول کو مولا فرمایا, تو صرف زبان سے کہتے تھے, یہ ہاتھوں پر اٹھا کے دکھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین نے فرمایا کہ اس دن اللہ کے رسول نے ہمارے جد علی کو علم بنا دیا تھا.
کھائے بیٹھے کہ جب تک ایسا نہ ہوگا اس وقت تک اتحاد کی آواز میں لبیک نہیں کریں گے. صلوات کریں گے محمد بہت اہم بات کہہ گیا. اگر سمجھ میں آئے تو دعاؤں میں یاد رکھیے. آپ بہت کر رہے ہیں 12 اتحاد تو سکھ دکھ میں ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ سکھ دکھ میں ہوتا ہے. اب آپ سکھ میں اتحاد نہیں کرنا چاہتے اس کے علاوہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات کو ہاتھوں میں اٹھایا نبی نے تو چوتھے امام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے جد کو رسول نے علم اب سنیے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمت کا مطلب بھی رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا. اب اس کے جو معنی ہے وہ انشاءاللہ کل میں آپ کے سامنے کروں گا کہ رحمان اور رحیم کے معنی جو اکثر علماء نے بیان کیے وہ کیا ہے. لیکن ایک معنی اور بھی رحمان اور رحیم کے بیان ہوئے جو آج کی تاریخ سے متعلق ہے. لہٰذا وہ آج سنیے باقی انشاءاللہ کل سنیے گا. وہ رحمان اور رحیم کے معنی کیا بیان ہوئے؟ چونکہ رحمان اور رحیم ہم معنی نہیں. رحمان بھی اللہ اور رحیم بھی اللہ. یہ رحمان کا لفظ بھی کوئی معمولی لفظ نہیں. رحمان کا لفظ معمولی لفظ نہیں. سن گیا لوگ کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کی تعریف کیا کرنا جا رہے ہیں. ہم سے سنیے رحمان کیا ہے؟ رحمان انہوں نے یہی کہا تھا مشرکین مکہ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب رسول نے کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے اللہ کو جانتے تھے. یہ اللہ کا لفظ جو ہے اس سے مشرکین بھی واقف تھے. اس لیے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ اگر ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے خلق کیا تو یہ کہتے ہیں اللہ نے اور عبادت کرتے ہیں بتوں کی. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی وہ اللہ کو مانتے تھے. ہو سکتا ہے یہ بات وہ سے بچوں کو معلوم نہ ہو کہ یہ اللہ کا لفظ جو تھا یہ مشرکین میں بھی باقاعدہ رائج تھا. وہ کہتے تھے بے اسموں کا اللہ یہ کہتے تھے اللہ کا نام ان کے درمیان باقاعدہ رائج تھا. وہ کہتے تھے کہ اللہ ہے لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ اس تک پہنچنے کا جو وسیلہ ہے وہ یہ پوچھو وہ یہ اسلام کون کلات منا حبل. تو یہ مشرک کیوں کہلائے؟ یہ مشرک اس لیے کہلائے کہ یہ اللہ کو تو مانتے تھے. آپ غور نہیں کریں اللہ کو تو مانتے تھے مگر اس بات کے قائل تھے کہ وسیلہ ہم خود بنائیں گے. اللہ کے بتائے گا یہ مشرک اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے تھے وسیلہ ہم خود بنائیں گے. تو آپ سمجھ میں آیا کہ جو اللہ کو مانے اور وسیلہ خود بنائے وہ مشرک ہوتا ہے. الحمدللہ یہاں ہم اللہ کو بھی مانتے اور جو وسیلے ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے. رسول اللہ کو بھی اللہ نے بھیجا, مولا علی کو بھی اللہ نے منتخب کیا, بی بی زہرا, امام حسن, امام حسین, جتنے ہمارے ائمہ ہیں ان کا انتخاب کس نے کیا؟ کہا اللہ ہی نے کیا. تو رحمان لفظ رحمان مشرکین نے کہا تھا ہم رحمان کو نہیں مانتے. اب سنے تمام ہوتا کیونکہ دور دور تک انٹرنیٹ کے تھرو یہ مجلس جا رہی ہے, لہٰذا جہاں جہاں لوگ سن رہے ہیں وہ سنیں اور جو بات کو سنیں گے وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے اور سمجھیں گے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رحمان کا لفظ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے, مکمل آیت, اس میں لفظ رحمان ہے, یہ 1/4 ہے. یعنی رحمان جو ہے یہ آیت کا 1/4 ہے نہیں, 4 لفظ ہے, 4 لفظ ہے نا, ایک تو بیس, اس کے بعد اللہ, پھر رحمان, پھر رحیم, تو 4 لفظوں میں ایک لفظ ہے رحمان. یعنی آیت کا 1/4 ہے. آگے بڑھیے الحمدللہ رب العالمین, ایک آیت اور تمام ہو گئی. تیسری آیت کا الرحمن الرحیم, تیسری تو آیت ہے نا, تو بسم اللہ میں رحمان جو ہے وہ 1/4 ہے. رحمان الرحیم والی جو آیت ہے اس میں رحمان نصف ہے, 1/2 ہے. یہی تو ہے نا الرحمن الرحیم. تو اب لفظ رحمان جو ہے وہ آدھا نظر آ رہا ہے. اور آگے بڑھیے سورہ رحمان پڑھیے, وہاں جائے تو الرحمان لفظ ایک ہے, آیت مکمل ہے. آیت جو ہے
وہ مکمل ہے. اب یہ رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہوا؟ اب سنیے رحمان اور رحیم کے بہت سے معنی بہت سے فرق لوگوں نے بیان کیا ہے. ایک فرق یہ بھی بیان ہوا ہے کہ رحمان اسے کہتے ہیں جس سے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دے. سمجھ رہے ہیں؟ رحمان اسے کہتے ہیں جس سے جو کچھ مانگا جائے وہ عطا کر دے. اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ رحیم اسے کہتے ہیں جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. رحمان وہ ہے جس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرے. اور رحیم کون ہے؟ کہ جس سے اگر نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. اللہ کی یہی شان تو ہے. اگر کوئی اللہ سے دعا نہ کرے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور تو وہ ناراض ہوتا ہے. جو شخص کسی کا مقروض ہو اگر اس کا قرض خواہ سامنے آ جائے تو وہ اس سے منہ چڑاتا ہے, بھاگتا ہے کہ کہیں یہ مانگ نہ لے. لیکن جو اللہ کا مقروض ہے وہ اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے. یہ شان اللہ کی ہے لیکن جو اللہ کا مقروض ہے وہ اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے. جو صاحبان ثروت ہے, صاحبان خزانہ ہے, وہ فقراء کو دیکھ کر اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں. لیکن اللہ کا دروازہ دعا کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے. جو کہتی ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمان کسے کہتے ہیں؟ جس سے جو مانگا جائے وہ عطا کرے. رحیم کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو. کتاب کا نام ہے نہج الاسرار. ہمارے مولا علی نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم اللہ ہے. اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. پھر فرمایا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مظہر رحمان ہوتا ہے اور جو ولی ہوتا ہے وہ مظہر رحیم ہوتا ہے. کیا سنایا بھائی؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا. یعنی اللہ کی رحمانیت نبی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کی رحیمیت ولی یعنی علی کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. کیا سنا آپ نے؟ مجھے یاد کر گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی سے مانگو تو اللہ عطا کرتا ہے اور اگر علی سے نہ مانگو اگر اسے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ مظہر رحیم ہے. رحیم کا مظہر ہے علی. کل انشاءاللہ اسی بات کو آپ کے سامنے عرض کرنا اور اس سے کچھ نکات آپ کی خدمت سے پیش کروں گا. بس ایک آخری بات پوری توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. تو رحیم کا مظہر کا رحیم کا مظہر ہے علی. رحیم کا مظہر ہے علی اور علی کی تمنا ہے عباس. کیا سن رہے ہیں؟ علی کی تمنا ہے عباس. یعنی جس سے سب اپنی تمنا ظاہر کرے اس کی تمنا کا نام ہے علی. جس کے وسیلے سے سب دعا کرے اس کی دعا کا نام ہے علی. تو ماننا پڑے گا کہ اگر عباس سے سوال نہ کیا تو علی بھی ناراض, نبی بھی ناراض, اللہ بھی ناراض. تو نیا اللہ بھی ناراض, نبی بھی ناراض, مولا علی بھی ناراض. اب چار دوسرے سنیے پوری توجہ کے ساتھ کہ یہ دولت و عزت کوئی چیزاں نہ دے. یہ بہت پہلے میں نے کہے تھے آج کر رہا ہوں کہ یہ دولت و عزت کوئی چیزاں نہ دے گا. وہ عباس کو دے دیں گے, کوئی شاہ نہ دے گا. یہ دولت و عزت کوئی چیزاں نہ دے گا. وہ عباس کو دے دیں گے, کوئی شاہ نہ دے گا. اور خود اس نے بنایا ہے انہیں باب حوائج. ان سے نہیں مانگو گے تو اللہ نہ دے گا.
دکھلاتا تمہیں کرنال کا خیبر میں اترنا اور جس سمت سے ہو جاتا میرا اعتبار گزرنا جینے سے بلا لگنے لگے گا تمہیں مرنا اور وہ خوف بٹا دوں گا ساتوں میں ابھی سے کاپوں کے نہ گزروں کے علم والی گلی سے مل کے نہ ہوئی ڈالے. یہ حضرت عباس کا علم ہماری پہچان. ہمارے کتنے نوجوان ہر سال مجھے سمجھ کرتے ہیں, مجھے فون کرتے ہیں, مجھ سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آج آپ فضائل پڑھ دیے. لیکن عزیزوں آج کی تاریخ ایسی ہے کہ اگر فضائل کی طرف رخ کیا جائے کبھی آنکھیں بلند ہونے لگتی, آنکھیں نم ہونے لگتی. عزیزوں دامن وقت پہ زیادہ گنجائش نہیں ہے. مختلف امام باڑوں کی مجالس میں نقل ہو رہی ہے. ہر مجلس حسین. بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ ہر مجلس میں جائیے, حضرت علی کے دشمنوں کو منہ توڑ جواب یہی ہے کہ مجلس میں ریکارڈڈ مجمع ہو. کئی مجلس ہو رہی, ہر مجلس میں جائیے اور زیادہ سے زیادہ مجمع ہر مجلس میں نظر آئے. آج دریا والی مسجد سے الگ اٹھے گا, اس کو بھی آپ جائیں. مکمل ڈسپلن کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ علم تک پہنچ جائے, آنکھوں میں آنسو ہو, ہاتھ سینے پر ہو. یہ راستے میں جو سبیلیں لگتی ہیں یہ اس لیے نہیں لگتی کہ دیکھا جائے یہاں کی چائے کیسی ہے اور وہاں کی کافی کیسی ہے. آپ کو معلوم ہے, آپ جانتے ہیں تبرک کا آغاز کیسے ہوا؟ جانتے ہیں آغاز تبرک کو کیسے ہوا؟ اس لیے تبرک کا آغاز جب بیویاں واپس آئی قید خانہ شام سے چھٹ, مسلسل بیویاں روتی رہتی, مسلسل روتی رہتی, نہ کھانے کا ہوش, نہ پانی پینے کا ہوش. یہ ہزار بیویاں لاغر نظر آنے لگی. اس وقت آپ کے چوتھے امام کو حکم دیا کہ ستو دھونے جائے اور ان بیویوں کو پلائے جائے. کیوں؟ تاکہ ان میں قوت پیدا ہو امام حسین کو رونے کے لیے. ابھی وہ جو دوسرے آ جاتے ہیں ان کی بات الگ ہے, لیکن آپ کے لیے یہ تبرک کا اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ ماتم کریں, زیادہ سے زیادہ ماتم کریں. جلوس میں باتیں کرتے ہوئے نہ چلے, کندھے پر ہاتھ رکھ کے نہ چلے, موبائل کان میں لگا کے نہ چلے, سمجھ رہے آپ, بلکہ ماتم کرتے ہوئے چلے, سینے پر اپنے ہاتھ مارتے ہوئے. زیادہ سے زیادہ لوگ ماتم کرتے. ہاں, جب ماتم کرتے کرتے تھک جائیں, ایسا لگے کہ کچھ قوت کم ہو رہی ہے تو جو سبیلیں لگی ہیں کہیں بھی پانی پی لیجیے, چائے پی لیجیے, کافی پی لیجیے, یا کوئی چیز بچ رہی ہے تو تناول فرما لیجیے اور کھانے کے بعد پھر ماتم کرنا شروع کریں. اور اگر جو بزرگ ہیں ان کے لیے میں کر رہا ہوں تو مریض ہے, اگر زیادہ دیر آپ جلوس کے ساتھ ماتم کرتے ہوئے نہیں چل سکتے تو آپ زیارت کر کے اپنے گھر تشریف لے آئیے, آ کر اپنے گھر میں بیٹھیے, بیٹھ کے امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہائیے, لیکن جلوس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے نہ چلے, گفتگو کرتے ہوئے نہ چلے. فوٹو پر تبسم آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اور جسو اگر کوئی شرپسند راستے میں کوئی حرکت کرے تو سب سے پہلے انتظامیہ کے جو ذمہ داران وہاں ہوں ان کو مطلع کیجیے کہ ایسا کام ہوا, فوراً خود جواب دینے کی کوشش نہ کیجیے. پہلے ذمہ داران کو مطلع کیجیے, اپنا فریضہ ادا کیجیے, اور اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو کم سے کم 100 نمبر پر ڈائل کر کے آپ پہلے اپنی شکایت درج کرائیں اور اس کے بعد
کسی قسم کی کارروائی خود کرنے کی کوشش کریں، اگر کوشش یہی کیجیے کہ پہلے انتظامیہ سے شکایت کیجیے، اس لیے کہ ہم جلوس لے کے چلتے ہیں تو فساد کرنے کے لیے نہیں چلتے ہیں، کم بنانے کے لیے چلتے ہیں۔ آج کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں جلوس لے کے چلتے ہیں، ارے بھائی اگر ہم فساد کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان عورتوں کو دھول جھاڑ لے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے گود میں لے کے جو عورتیں جلوس میں جاتی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم حسین کا کام بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، ہم فساد کرنے کے لیے نہیں جا رہے، بلکہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم بنانے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس کا علم کہ ہماری پہچان، اس کا احترام، اس کی تعظیم، اس کی تقریم خدا کے لیے۔ میری سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیسے کہوں، لیکن سرکار باب المراد کا ایوان ہے، میں بات کہی ہوں جو دل میں ہے، اور میرے خیال میں آپ کی زور ہے، لیکن خدا کے لیے اگر نوجوان ان معاملات میں ایکٹیو ہو جائے تو کسی کی ہمت اور جرأت نہ ہو اگر امام حسین علیہ السلام کی توہین کرنے کی، کہ صرف کسی زمین پر قبضہ کرنے کے لیے وہ حضرت عباس کا علم لفظ نہیں ہو سکتا۔ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن بات تو صحیح تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ وہ فرمایا کہ حضرت عباس کا علم ہے، ڈریے حضرت عباس، سمجھ گیا، حضرت عباس سے ڈریے۔ اب میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن اس کو قرآن جو ہمارے گھروں میں رہتا ہے تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تقریم کرتے ہیں، لیکن جس پرنٹنگ پریس پر قرآن چھپتا ہے اگر اس کا مالک مسلمان بھی ہو تو جو قرآن چھپتا ہے وہ اس کے لیے مال کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے گھر میں جو قرآن ہوتا ہے اسے تو کلام اللہ سمجھتا ہے، اور اس کو سمجھتا ہے اتنا مال چھپا اور اتنا بکا اور اتنا رہ گیا۔ میں آگے کچھ زیادہ عرض نہیں کرنا چاہتا، کچھ پیشے ور ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے دین بھی مالی کی حیثیت رکھتا ہے، تو ان کو نمونہ عمل نہ کرانا، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو بات کر رہا ہوں، ان کو نمونہ عمل کرانا بھی یہ عالم حضرت عباس کا عالم، لیکن بڑی احتیاط کی ضرورت ہے مولا پاک کے سلسلے میں، قدم قدم پر حضرت عباس کی قسم نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے عزیزوں خاک شفا کا مسئلہ ہے نا کہ جب ساری دوائیں ناکام ہو جائے اور اطباء بالکل ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائے اور کہتے کہ اچھا نہیں ہو سکتا، تب خاک شفا دی جائے۔ یہی مسئلہ یہاں ہے کہ جب کوئی راستہ نظر نہ آئے تو ہماری پہچان یہ ہے کہ جب کسی طرح سے ہم اپنی بات کو ثابت نہیں کر پاتے، بالکل آخر میں اور کہہ رہے ہوتے سچ، تب ہم رستے ہوئے حضرت عباس کی خبر کرتے۔ یہ تماشا نہیں ہے کہ جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا، وہ حضرت عباس کی قسم کھا لی، خون حسین کی قسم کھا لی، حضرت عباس کے بازوؤں کی قسم کھا لی، احتیاط کی، سمجھ رہے ہیں؟ ان چیزوں کو بڑی احتیاط کی۔ عزیزوں آپ کو معلوم علی کی زندگی کی ایک ہی تمنا تھی، بھائی عقیل کسی ایسے خاندان میں میری شادی ہوئی جہاں ایسا بہادر برتن پیدا جو میرے لال حسین کے پیار ہو۔ اس کا بھی ایک پیغام تھا کہ اپنے بچوں کی ماں کا انتخاب کرو تو ایسا کہ جہاں حسین کی محبت پائی جاتی ہے۔ ایسی تعریف کے بچوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جہاں حسین کی محبت پائی جاتی ہے، جہاں حسین کی عقیدت پائی جاتی ہے۔ جناب عقیل نے جناب ام البنین کا انتخاب کیا، اب ہوا ام البنین مولا علی کے گھر آئے، سب سے پہلے دیوڑی کو سجدہ کیا، گھر کے اندر پہنچی، سرکار حسنین ماں سمجھ کے احترام میں کھڑے ہوئے، بچوں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں تمہاری قریب بن کے آئی۔ آپ کو معلوم ہے بی بی کا نام تھا فاطمہ، فاطمہ کھلاڑیا۔ ایک دن مولا علی سے کہا کہ یا علی آپ جو فاطمہ نہیں نا دوبارہ
بی بی کہ آپ کا نام فاطمہ نہیں ہے ہمارا نام فاطمہ، لیکن آپ حضرت فاطمہ نے کتنا پکارا نہیں؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب آپ حضرت فاطمہ نے پکار دیا ہے تو حسنین کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ روئی ہے تو روئی۔ تب مولا علی نے کلیت قرار دی، ام البنین، بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں۔ ہاں جنو جب قافلہ واپس آیا ہے تو بی بی ام البنین نے اپنے بچوں کو گریا تو نہیں کیا، روئی تو نہیں، آنسو تو نہیں بہائے جناب ام البنین نے، لیکن جب کوئی ام البنین کہتا تھا تو کہتے کہ اب جو ام البنین لگا دیکھا وہ بیٹے کا ہے جن کی میں ماں ہوں۔ مدینے کا قافلہ چلا، حضرت عباس صاحب امام ابھی تو قافلہ کربلا کے میدان میں سن گیا صبح آجور یہ طے پایا کہ آقا حسین اور امر صاحب ملون کے درمیان مصالحت کے سلسلے میں آخری گفتگو ہو جائے، اور یہ بھی طے پایا کہ وہ اپنے نابکار بیٹے کو لے کے چلے اور اگر آقا حسین اپنے بیٹے کو لے کے چلے، نہ اس کے ساتھ کوئی اور آئے اور نہ ہی کے ساتھ کوئی اور، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے یا اپنے بیٹے کو لے کے آئے۔ علامہ نجم الفقراء نے رسول عباس کو لکھا کہ ادھر سے ہم نے ساتھ اپنے نابکار بیٹے کو لے کے چلا، ادھر سے گھوڑے پر آقا حسین، دوسرے گھوڑے پر شہزادے علی اکبر، ادھر سے وہ آ رہا، ادھر سے یہ دونوں جا رہے ہیں۔ آقا حسین کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا رہا ہے، کوئی پیچھے پیچھے دوڑتا چلا رہا ہے۔ گھوڑے کو روکا آقا حسین نے، پیچھے مڑ کر دیکھا کون آ رہا، کیا دیکھا کہ سرکار قبر میں گیا، گھوڑے پر سوار نہیں، پیدل دوڑنے چلے آ رہے، ہاتھ تلوار کے قبضے کے اوپر ہے۔ جیسے آقا حسین رکے، ہمارے والا عباس بھی رکے، بھیا باپ، بھیا باپ، تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ بھیا تمہیں تو معلوم ہے نا کہ ہمارا اس کے درمیان میں طے ہوا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو لے کے آئے، ہم اپنے بیٹے کو لے کے آئے، جب اس کا بھائی نہیں آ رہا تو تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا ذرا غور سے دیکھیے اس کے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے بھی اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے۔ ہمارے آقا عباس کربلا کے میدان میں صبح سے حضرت عباس امام حسین سے اجازت مانگ رہے ہیں، آقا میدان میں جانے کی اجازت، آقا میدان میں جانے کی اجازت، آقا میدان میں جانے کی اجازت۔ آقا حسین لوگ نے رک جاؤ بھیا صاحب، ٹھہر جاؤ بھیا صاحب، رک جاؤ بھیا صاحب، ٹھہر جاؤ بھیا صاحب، بار بار روک رہے امام حسین علیہ السلام۔ حضرت عباس ابھی تو ایک موقع ایسا آیا غازی نے کہا تھا اب میدان میں جانے کی اجازت دے دی، اب نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے، کہ بھیا باپ تم تو میری فوج کے علم بردار ہو، بڑی حضرت سے جملہ کہا تھا، اب وہ فوجی کا ہے جس کا بڑا لگتا ہے، اب وہ فوج کا ہے جس کا بڑا لگتا ہو۔ خیمے سے بی بی سکینہ کی آواز آئی، کب تک اب اتنی اجازت دے دیجیے کہ میں جا کے سکینہ کے لیے پانی لے آؤں۔ ابھی تو یہ ہمارے آقا باپ ہماری جانے قربان کتنا خیال ہے بی بی سکینہ، اور پھر ابھی جو حضرت عباس تھی نہیں بلکہ آپ تو سنتے ہیں نا
کہ جب امام حسین علیہ السلام کے گلے پر شبر خنجر ہوا کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا بچہ 7-8 سال کا بچہ خیمے سے نکلا اور آنے کے بعد امام حسین کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، شبر نے ہاتھ کو قلم کیا، دوسرا ہاتھ رکھا، دوسرا ہاتھ قلم ہوا، آخر میں اپنی گردن رکھ دی۔ وہ بچہ امام حسین علیہ السلام سے پہلے شہید ہو گیا، وہ کہتے امام حسن کا بیٹا تھا، 10 سال ہو گئے تھے امام حسن کی شہادت کو، یہ بچہ بھی حضرت عباس ہی کا بیٹا تھا جو آخری وقت سے امام حسین علیہ السلام نے جو احساس رہی تھی۔ خیمے کے در پہ آئے، بیٹی سکینہ کا نقش لیا، بی بی زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا کہ بھائی عباس خیمے کے اندر آئے، حضرت عباس خیمے کے اندر آئے۔ جناب سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے مشق حضرت عباس کے عالم میں ڈال لی۔ اب حضرت عباس خیمے سے باہر نکل رہے، خیمے سے باہر نکل رہے حضرت عباس۔ عزیزوں، گزشتہ سال بھی میں نے پڑھا تھا، اس سال پھر پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے اپنے گھر میں اپنی ماں سے، اپنی پھوپھی سے، دیگر بزرگ خواتین سے یہ نوحہ سنا۔ ہمارے بھائی بہار صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے والد کا نظم کیا ہوا نوحہ ہے، مجھے مقصد نہ تھا لہٰذا میں نے نام نہیں لیا تھا گزشتہ سال، لیکن عزیزوں سنے کہ عجیب و غریب جو مشرق ہے، عجیب مسئلہ ہے قسم خدا کی، جتنا احساس ہو جائے اتنا ہی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ راجا مرحوم کہتے کہ دریا پانی لینے کو عباس لاتے ہیں، لیکن سیدھے سیدھے گزرے ہیں، رو لیجیے عزیزوں، دریا پہ پانی لینے کو۔ اب یہ خیمے کا منظر آج ایک شعر میں اور پڑھوں گا، آج رات کو ٹی وی پر 10:30 بجے مجلس آئے گی، اس میں میں نے یہ شعر پڑھا ہے، لیکن آج ایک شعر یہاں اور آپ کے سامنے اس سلسلے کا عرض کروں گا کہ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے ہیں۔ سنے گا دوسرا مدعا برداشت کر سکیں گے کہ دریا پر پانی لینے کو عباس جاتے اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے ہیں۔ پیاسے بچے دریا میں پانی لینے کو عباس جاتے اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے۔ لیکن سامنے جناب علی افضل کا گہوارہ بھی ہے، اپنے ذہن میں رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ہاتھ اٹھیں گے نہیں، آپ باتیں کر کے روئیں گے۔ سنیے عزیزوں، دریا میں پانی لینے کو عباس جاتے اور سب بچے مل کے خیمے کا پردہ اٹھاتے اور پالی سکینہ باندھ رہی ہے عالم میں خاص اور جھولے سے خشک لب علی افضل۔ بالکل ماحول نہیں کہ میں آپ کے سامنے جنگ پڑھوں آپ کے آقا عباس کی، لیکن اتنا سمجھیے کہ آپ کسی بھی نہر یا کسی دریا کے کنارے جائیں تو ہوتا جو ہے عزیزوں کہ پہلے کچھ بلندی ہوتی اور اس کے بعد نیچے اتر کے دریا ہوتا ہے۔ اب جو لشکر کھڑا ہوا تھا اگر آپ اسے اندازہ لگائیں وہ بلندی پہ کھڑا ہوا، حضرت عباس سے جا رہے پہلے بلندی پہ کریں گے پھر دریا ہوتے ہیں، دریا اب بلندی پہ لشکر ہے، حضرت عباس گھوڑا دروازے پر چلے، یہ حیبت کا اثر تھا کہ اوپر سے لوگ تیر چلا رہے تھے، کیا بتایا حضرت عباس آگے بڑھے، لیکن حیبت ایسی تھی کہ پہلے دریا کے کنارے پر ہٹ گئے۔ حضرت عباس نہر میں اترنے کے بعد اپنا گھوڑا نہر میں ڈالا، چلو میں پانی لیا، کہا دیکھو اب پانی کے اوپر میرا قبضہ، اگر چاہوں تو پانی پی لوں، لیکن پانی کو پھینک دیا، گھوڑے کو نکالا حضرت عباس سے، گھوڑے پر سوار ہوئے، مسکینوں کو صاف کیا، پھر بلندی پر چڑھے، پھر اترے، خیمے کی طرف چلے،
آپ اپنے ساتھ میں گزار کے جاؤ کیا کرتے ہو؟ اگر ایک قطرہ پانی قیامت ہو جانے سے کون ہوا تو قیامت تک ان سے کوئی چل نہ کر سکے گا. اب ابھی تو بھاری ہوئی پودے چل رہی ہے, تیروں کی بارش شروع ہوئی تو آپ ذرا اندازہ لگائے کر جب بات پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے, تیر کر رہے ہیں تو جب بات پر ایک شخص نے چھپ کے ظاہر ہاتھ پر وار کیا, ہمارے ہاتھ میں ظاہر ہاتھ زمین پہ گرا, الگ کو بائیں ہاتھ سے سنبھالا, خدا تعالیٰ میرے حکیم کے موبائل نے بائیں ہاتھ پر وار کیا, بائیں ہاتھ سے زمین پہ گرا, اب الگ کو کندھے پہ لگایا اور استدادوں کو لگایا, استدادوں کو دبایا, گھٹنے میں جانے کو دبایا, حضرت عباس آگے بڑھ رہے, اپنی جانے کسی طرح سے پانی, کسی طرح سے پانی قیامت اور پانی سے پہنچ جائے. عظمت قیامت ہے, قیامت آج تو حضرت عباس سے اپنا چہرہ مچ کو پکڑ لیا, کسی طرح سے مچ کا تعاقب ہو سکے. اب جو تیر چلے عباس کا چہرہ تیروں میں چل لے, روئیے تم روئیے, حضرت عباس کا چہرہ نے کہا کہ تیر اتنے کھائے ہیں دشمنی کے چہرے پر دیکھ لے تو آئینہ دور دور ہو جائے. چہرہ تیروں میں چھلنی ہو گیا, چہرہ تیروں میں چھلنی ہو گیا. لیکن بچے بیٹھے, نوجوان بیٹھے, یہ دن بھر بائک چلاتے, دن بھر موٹر سائیکل چلاتے. میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں بچوں سے, میں روایت سے بولا, آپ بائک چلاتے نا, ایک منٹ کے لیے ٹھہر جائیے, آپ بائک چلاتے, آپ تیزی سے بائک پہ چلے جا رہے ہیں, ایک دم سے کچھ ہوا چلنے لگی, کچھ گھر ٹوٹنے لگی, ایک چھوٹا سا چلنا ہاتھ تھا آپ کے ہاتھ میں چلا گیا, ایک ہاتھ میں چلا ہوں گے آپ کے ہاتھ میں چلا گیا. فوراً کیا ہوتا ہے, آپ چلا رہے بائک, اسٹیئرنگ چھوڑ کے فوراً ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے کہ فوراً ہاتھ سے نکال دیا جائے. ارے بائک کی ہاتھ سے تیر لگا, بازو کٹ چکے تھے, بازو خراب ہو چکے تھے, ہاتھ سے تیر لگا. ارے تیر کو کیسے نکالتے, خدا لعنت کرے, اور غلام انور پر ایک دوسرا تیر چلایا تو مسجد مدینہ میں لگا, اپنے ہاتھ کے سینے میں دعویٰ ہو گیا, ویسا پانی لگ گیا, پانی لگ گیا. عباس سے گھوڑے کا لوگ چھوڑا, اپنے میں کی طرف نہیں ہو رہا, اب گھوڑے کا لوگ اور جب عباس سے بولا, آج انہیں ایک وقت ایسا آیا کہ جب قاضی کے سر پہ کرنٹ لگا, عباس گھوڑے میں زمین کی طرف آئے, اے آقا, قرآن کی خبر نہیں دے, حسین کی آواز کی بھیا آواز کی بھیا تمہارے بدلے تمہاری کمر ٹوٹ گئی, بھیا تمہارے بدلے تمہاری کمر ٹوٹ گئی. امام حسین چلے, شہزادے علی اکبر حسین کی کمر پکڑے ہوئے چلتے چلتے ایک مرتبہ جھکے, حضرت عباس کا ایک ہاتھ اٹھایا, ابا کے دامن میں رکھا, دوسرا ہاتھ اٹھایا, ابا کے دامن میں سمیٹا, بھائی کے قریب پہنچے, سر اٹھایا, اپنے دھانوں پر رکھا, حضرت عباس نے پھر لگا کے رکھ لیا, پھر دھانوں پر رکھا, عباس نے پھر لگا کے رکھ لیا. بھیا پار کیا میرے دھانوں پر سر رکھنے سے کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ کی جوڑ سے بڑھا ہو, آپ کا تکلیف کیسے؟ بھیا پھر کیا بات ہے, آپ کا بھائی ہاتھ میں تیر لگا ہوا, اس کا سرا سر کے دوسری جانب نکل گیا ہے. اے آقا, میں سوچتا ہوں بھائی ایسا تھا کہ تیر کی نوک سے آپ کے دانوں کو دیا ہے. اے میرے آقا پاس روئیے تم روئیے, ابھی مجھے سوال نہیں ہو رہی, ابھی مجھے ختم نہیں ہو رہی ہے, رو لیا تو یہ ہمارا سرکار بابو مراد کا منصوبہ ہے.
دنیا میں آیا تھا اس وقت تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، دنیا سے جا رہا ہوں تو چہرہ دیکھے جاؤ تو بھیا زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا ایک ہاتھ میں تیر لگا ہوا، دوسری ہاتھ میں خون ہے۔ امام حسین نے تیر کو نکالا، ابا کے دامن سے خون کو صاف کیا، بھیا عباس دیکھو میری طرف، حضرت عباس امام حسین کی طرف دیکھا، آقا کوئی آخری حکم ہے؟ کوئی آخری حکم ہے؟ کسی بھائی پر تو وقت نہ لائے، وہ کربلا میں حسین میں آیا، کیا فرمایا؟ میرے بھیا ایک میری بھی تمنا، کیا آج تک تم نے مجھے کبھی بھیا کہہ کے نہیں پکارا، آج تک تم نے مجھے کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، ایک بار بھائی کہہ کے پکارا دو۔ حضرت عباس سے ٹوٹی ہوئی باتوں سے کہا بھیا حسین خدا حافظ۔ چھوٹے بھائی کی وصیت کے مطابق امام حسین نے علم اٹھایا، علم لے کے چلے، علم لے کے چلے، آخری چیز تو مجلس سماعت، بس 2 منٹ کے اندر مجلس سماعت ہو رہی ہے، لیکن ابھی تو ہمارے یہاں جتنی چیزیں عزاداری میں شامل ہیں سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب علم اٹھتا ہے تو ایک علم خانے میں نصب رہتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ شب عاشور درگاہ میں شہزادہ صاحب کا علم ہے تو اندر بھی ایک علم موجود ہے، اس علم کو اس علم سے ملایا جاتا ہے، مس کیا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ کیوں مس کیا جاتا ہے؟ کس لیے مس کیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ لیکن ابھی تو جب سے قافلہ کربلا کے میدان میں آیا، خیمے دریا کے کنارے سے ہٹے، چونکہ مولا علی نے کہا تھا جناب زینب سے، بیٹی زینب کربلا میں تمہارے سر سے چادر چھینی جائے، لہٰذا جب بھی کربلا کی زمین گھوڑوں کی چاقوں سے دہتی تھی، بی بی زینب اپنی چادر پکڑ لی۔ کبھی معلوم ہوا عمر سعد آیا، بی بی نے چادر کو پکڑ لی، کبھی معلوم ہوا شیخ بنور ہے، بی بی نے چادر کو پکڑ لی، کبھی پتہ چلا پھولی آ گیا، بی بی نے چادر کو پکڑ لیا۔ جب امام حسین نے بہن کا یہ حال دیکھا تو کہا بہن پریشان نہ ہو، کہا بابا نے کہا تھا کہ کربلا میں تمہارے سر سے چادر چھنے گی، کہا بے شک بہن ایسا ضرور ہوگا لیکن ابھی نہیں۔ کہا بھیا میں کیا کروں، جب کوئی رسالہ آتا ہے تو میں سوچتی کہیں تو وقت تو نہیں آ گیا کہ میرے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ تو امام حسین نے ایک علم سجایا، ایک علم سجایا، اور وہ علم بی بی زینب کے خیمے کے دروازے کے سامنے نصب کر دیا اور کہا دیکھو بہن زینب اس علم کو دیکھتی رہو، جب تک یہ علم سلامت ہے تمہاری چادر سلامت، جب تک یہ علم سلامت تمہاری چادر سلامت۔ اب ابھی تو تیسری محرم زینب نے علم کو دیکھا، اطمینان ہوا، چادر سلامت۔ چوتھی محرم کو علم کو دیکھا، اطمینان رہا، چادر سلامت۔ پانچویں محرم کو علم موجود، چادر سلامت۔ چھٹی محرم کو علم موجود، چادر سلامت۔ ساتویں محرم کو پانی تک ہو گیا لیکن علم موجود، چادر سلامت۔ آٹھویں محرم کو علم کو دیکھا، علم موجود، چادر سلامت۔ 9 محرم کو علم موجود، زینب کو بتایا چادر سلامت۔ روز عاشورہ علی اکبر نے اذان دی، زینب نے علم کو دیکھا، علم ہے، چادر محفوظ ہے۔ جنگ شروع ہوئی، شہداء کے لاشیں آنے لگے، بی بی زینب علم کو دیکھتی ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ سب سے چادر چھنے، قوم کا لاشا آیا، محمد کا لاشا آیا، سمجھ گیا، اولاد عقیم کے لاشیں آئے، اولاد جعفر کے لاشیں آئے، لاشیں آتے رہے۔ جناب قاسم کی لاش ایک کچری میں لے کے امام حسین آئے، زینب نے علم کو دیکھا، علم موجود ہے، ابھی میری چادر سلامت ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب آقا حسین حضرت عباس کا خون میں بھرا ہوا علم لے کے واپس آئے، خون میں بھرا ہوا علم لے کے واپس آئے، وہ بی بی زینب کے خیمے کے سامنے پہنچے، اس علم کو اٹھایا،